بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر عمل کا نتیجہ ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ پس جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی، اور جس کی ہجرت دنیا کمانے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کام کے لیے ہوگی جس کی طرف اس نے ہجرت کی۔ دوستو، اس حدیث کا شان ورود کچھ یوں ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت ام قیس کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس نے جواب میں خبر دی کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص اسی غرض سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور اس کی شادی ہو گئی۔ دوسرے صحابہ اکرام اس کو مہاجرام قیس کہا کرتے تھے۔ اسی واقعے سے متاثر ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ لغت میں نیت کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا ارادہ یا اس کا عزم کر لیا جائے۔ چنانچہ اعمال کے صحیح ہونے کا معیار نیت ہی ہے، لہٰذا جہاں نیت صحیح ہوگی وہاں عمل بھی صحیح ہوگا، اور جہاں نیت خراب ہوگی وہاں عمل بھی خراب ہوگا۔ دوستو، حضرت عمر سے روایت کی جانے والی اس حدیث کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ان احادیث میں شمار کی گئی ہے جن پر اسلام کا مدار ہے۔ چنانچہ یہ دین کے اصولوں میں سے ایک اصول ہے، اور اسی پر اسلام کے اکثر احکام کا دار و مدار ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ نصف اسلام ہے۔ امام ابو داؤد جو صاحب سنن ابی داؤد ہیں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث آدھا دین ہے، کیونکہ دین کا ایک ظاہر ہوتا ہے جو کہ عمل ہے، اور ایک باطن ہوتا ہے جو کہ نیت ہے، اور اس حدیث کو ایک تہائی علم بھی قرار دیا گیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک تہائی علم موجود ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس کے ایک تہائی علم ہونے کا سبب یہ ہے کہ انسان کی کوشش حصول دل سے، زبان سے اور اپنے اعضاء سے ہوتی ہے، اور نیت ان تینوں میں سے ایک سے تعلق رکھتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ حدیث فقہ کے 70 ابواب سے تعلق رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے علماء اکرام نے اپنی اپنی تصنیفات اور کتب میں اس حدیث سے ہی شروع کی ہیں، اور سبب اس کا یہ بھی تھا کہ طالب علم کو یہ تنبیہ کر دی جائے کہ وہ اپنی نیت کو خالص اللہ کے لیے کر کے علم کے طلب کرنے میں، نیک کام کرنے میں، اور اپنی ذات، اپنی امت اور اپنے مسلک کو فائدہ پہنچانے کے عمل میں پیش رہے۔ دوستو، یہ نیت بھی بہت عجیب چیز ہوتی ہے۔ یہ کبھی آپ کو ثواب کے درجے تک پہنچا دیتی ہے، کبھی آپ کو ایمان کے درجے تک پہنچا دیتی ہے، اور کبھی اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہے۔ نیت ثواب کے درجے تک کیسے پہنچاتی ہے، آئیے حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب الایمان کے باب میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مرد اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے حق میں صدقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں کتاب الایمان میں حدیث ہے، سہیل نے عبداللہ بن دینار سے، انہوں نے ابو صالح سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے اوپر یا 60 سے اوپر شعبے ہیں۔ سب سے افضل لا الہ الا اللہ کا اقرار ہے، اور سب سے چھوٹا کسی اذیت
یعنی تکلیف دینے والی چیز کو راستے سے ہٹانا ہے، اور حیا بھی ایمان کی شاخوں میں سے ایک ہے۔ آپ نے دیکھا دوستو کہ یہی نیت ہے جو کبھی آپ کو ثواب کے درجے تک لے کے جاتی ہے، اور کبھی راستے سے ایک چھوٹا سا پتھر ہٹانے کی صورت میں آپ کو ایمان کے درجے میں داخل کر دیتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے گھر تشریف لاتے تو مسواک سے آغاز فرماتے۔ دوستو، اگر ہم اپنی لائف میں یہ روٹین بنا لیں کہ شام کو آفس سے گھر آ کر اس نیت سے سب سے پہلے دانت برش کیے جائیں اور وضو کیا جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسنون عمل یہی تھا، تو اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اسی طرح صحیح مسلم ہی کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے 2 لڑکیوں کی ان کے بالغ ہونے تک پرورش کی، قیامت کے دن وہ اور میں اس طرح آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملایا۔ دوستو، آپ نے دیکھا کہ بچوں کی پرورش میں، بالخصوص بچیوں کی پرورش میں اگر خلوص دل کے ساتھ نیت کی جائے تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرب کا بہترین ذریعہ بن سکتی ہے۔ دوستو، یہاں پر آپ کو ایک وضاحت کرتے چلے جائیں کہ بعض لوگوں کا خیال ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی نیت سے غلط کام بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں اور گناہ بھی ثواب میں بدل جاتے ہیں، تو یہ بات قطعی غلط ہے۔ گناہ ہر حالت میں گناہ ہی رہتا ہے، چاہے کتنی ہی اچھی نیت سے کیا جائے، وہ جائز یا حلال کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی کے گھر میں اس نیت سے چوری کرے کہ مال حاصل ہوگا اور وہ صدقہ کر دے گا، تو اس نیت کی وجہ سے چوری کا گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ ایک عام قاعدہ یہ ہے کہ کسی بھی نیک کام پر اس وقت تک ثواب نہیں ملتا جب تک وہ صحیح نیت کے ساتھ نہ کیا جائے۔ مثلا نماز کا ثواب اسی وقت ملے گا جب اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، اگر دکھاوے کے لیے پڑھی جائے گی تو ثواب غارت ہو جائے گا، الٹا گناہ ہوگا۔ ہماری روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام ایسے ہیں جو مباح ہیں، اور جتنے کام مباح یا جائز ہیں ان کا اصل حکم تو یہ ہے کہ ان پر نہ ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی عذاب یعنی کوئی گناہ، لیکن اگر وہ جائز کام کسی اچھی نیت سے کیے جائیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں اور ان پر ثواب بھی ملتا ہے۔ مثال کے طور پر کھانا کھانا مباحات میں شامل ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس نیت سے کھانا کھائے کہ اس کے ذریعے میرے جسم کو قوت حاصل ہوگی اور اس قوت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کروں گا، تو یہ کھانا کھانا بھی باعث اجر و ثواب ہوگا۔ یا اس نیت سے کھایا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے نفس کا بھی مجھ پر حق رکھا ہے، اس کی ادائیگی کے لیے کھانا کھاتا ہوں، یا اس نیت سے کھایا جائے کہ اس سے لذت و راحت حاصل ہوگی تو دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گا، تو ان نیتوں کے ساتھ اگر کھانا کھایا جائے تو کھانا کھانا تو مباح کام تھا مگر اس میں ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی میں روزمرہ کے کام انجام دینے کے لیے اگر ان کے ساتھ اچھی نیت بھی کر لیں تو کام تو نیت کے بغیر بھی ہوگا، اور اگر نیت کے ساتھ کر لیا جائے تو اس میں ہمیں ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی خوشنودی بھی حاصل ہوگی۔ مثلا ہم تجارت کرتے ہیں، ملازمت کرتے ہیں، زراعت یا صنعت یا کسی بھی شکل میں ہم روزی کماتے ہیں، اگر اس میں انسان یہ نیت کر لے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ اور میرے گھر والوں کے لیے جو حقوق عائد کیے ہیں، یہ کمائی اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ حقوق ٹھیک ٹھیک ادا کر سکوں اور حلال روزی کما سکوں، تو یہ حلال روزی کمانے کی ساری جد و جہد عبادت اور ثواب میں بدل جائے گی۔ اور اگر یہ نیت بھی کر لی جائے کہ حلال ذرائع سے کمائی ہوئی آمدنی کو اپنے اور اپنے گھر والوں کی ضروریات پر خرچ کروں گا اور جو کچھ بچے گا اس کو میں غریبوں کی امداد کے لیے صرف کروں گا، تو اس نیت سے بھی مزید ثواب ملے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص تعلیم حاصل کر رہا ہے اور وہ یہ نیت کر لے کہ میں اس علم کے ذریعے خدمت خلق کروں گا،
مثلاً کوئی علم دین حاصل کر رہا ہے تو مخلوق کو دین پہنچانے کی نیت کر لے۔ اگر کوئی میڈیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے اور وہ اس کا علم حاصل کر رہا ہے تو وہ یہ نیت کرے کہ ڈاکٹر بننے کے بعد مریضوں کی خدمت کروں گا۔ اسی طرح انجینئر اگر یہ نیت کر لے کہ وہ اس فن سے ملک اور قوم کی خدمت کرے گا تو دوستو آپ یہ چیز نوٹ کریں گے کہ کام تو ہوگا ہی مگر نیت کے ساتھ آپ کو اس کام کا ثواب بھی ملتا چلا جائے گا۔ اسی طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی نیت کی جا سکتی ہے، جیسے ہم لباس پہنیں تو اس نیت سے پہنیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے نعمت عطا فرمائی ہے میں اس کا شکر ادا کر سکوں۔ اپنے بچوں سے اس نیت سے پیار کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے محبت فرماتے تھے۔ گھر کا کام اس نیت سے کیا جائے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے تو گھر کے کاموں میں اپنے گھر والوں کا ہاتھ بٹایا کرتے تھے۔ بیوی بچوں سے خوش طبعی کی باتیں اس نیت سے کی جائیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حسن سلوک کا حکم بھی دیا ہے۔ مہمانوں کی خاطر مدارت اس غرض سے کی جائے کہ مہمان کا اکرام سنت ہے اور مومن کے حقوق میں سے ہے۔ گھر میں کوئی پودا یا درخت لگانا ہو تو اس نیت سے لگایا جائے کہ اس سے کسی انسان یا جانور کو فائدہ پہنچے گا اور دیکھنے والوں کو اس کا منظر اچھا معلوم ہوگا اور ان کو اس سے خوشی ملے گی۔ اپنی تحریر کو اس نیت سے صاف اور خوبصورت بنانے کی کوشش کی جائے کہ پڑھنے والوں کو سہولت ہوگی۔ اسی طرح عورت زیب و زینت اس لیے کرے کہ شوہر کی خوشنودی حاصل ہو اور مرد اس نیت سے صاف ستھرا رہے کہ بیوی کو مسرت اور راحت ملے۔ جائز تفریحات بقدر ضرورت اس غرض سے کی جائیں کہ ان سے فرائض کی ادائیگی میں چستی اور نشاط پیدا ہوگا۔ ایون کہ گھڑی بھی اس نیت سے باندھی جائے کہ اس کے ذریعے نماز کے اوقات کا علم ہوگا اور وقت کی قدر و قیمت پہچان کر اسے اچھے کاموں میں صرف کیا جائے۔ دوستو یہ تو چند مثالیں ہیں ورنہ ہماری زندگی تو بھری پڑی ہے ان تمام کاموں سے جن میں نیت کی جائے تو ہمیں زیادہ بہتر نتائج حاصل ہو سکتے ہیں۔ آخر میں حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا قول آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ حضرت امام غزالی احیاء العلوم میں فرماتے ہیں، انسان کی زندگی کا کوئی جائز کام ایسا نہیں ہے جسے کوئی نہ کوئی اچھی نیت کر کے ثواب کا کام نہیں بنایا جا سکتا، یہاں تک کہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اگر اس نیت سے لذت حاصل کریں کہ ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہیں اور اس سے دونوں کو عفت اور پاک دامنی حاصل ہوگی تو اس عمل میں بھی ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو آئیے دوستو آج ہی سے کوشش کرتے ہیں کہ اپنے روزمرہ کی زندگی میں انجام دینے والے امور میں اچھی اور پرخلوص نیت کو شامل کر لیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔